رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم. اسٹیج پر تشریف فرما مختلف ذمہ داران اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک بڑی ولولہ انگیز اور امید افزا تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. اسی تسلسل میں مجھے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت سارے انسانی مسائل کا حل ہے. الاسلام هو الحل. اسلام جسے عام طور پر ہم اور ہمارے علاوہ پورا سماج ایک روایتی مذہب سمجھتا ہے، چند رسوم و رواج اور عبادتوں کا مجموعہ سمجھتا ہے، فی الواقع اس کی حیثیت یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسا نظریہ یہ ہے جو تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہے. ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل سویلائزیشن ہے، ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے. انسان کے تمام مسائل، چاہے وہ تاریخ کے کسی دور سے تعلق رکھتے ہوں یا زمین کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام اس کا واحد اور اکلوتا حل ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماج مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے. پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. کچھ کی شدت بڑھی ہے، کچھ نئے ناموں کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں. بے شمار مسائل میں ہمارا سماج گھرا ہوا ہے. یہ سماج عدم مساوات کا، انیکوالٹی کا شکار ہے. ہم اسلام کے امیدوار، ہم اسلام کے ماننے والوں کے حیثیت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت جو پوری انسانی دنیا عدم مساوات کا، انیکوالٹی کا شکار ہے، اس کا واحد حل اسلام کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کی عدم مساوات کی بنیادوں کو ختم کیا. آپ نے کالے اور حبشی النسل سیدنا بلال کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کو کعبۃ اللہ پر پہلی اذان دینے کا شرف حاصل ہوا. مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال نے جو اذان کعبۃ اللہ پر دی تھی وہ روایتی قسم کی کوئی اذان نہیں تھی. یہ اسلام کی سیاسی بالادستی کا سرکاری اعلان تھا. جو بلال حبشی نے اذان دی، اس اذان سے متعلق مورخین نے لکھا اور بہت خوب لکھا کہ یہ اذان روایتی قسم کی اذان نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کی سیاسی بالادستی کا سرکاری اعلان تھا. It was the official declaration of political dominance of Islam. اسلام کی سیاسی بالادستی کے اعلان کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے اور حبشی النسل صحابی کو عطا کیا. عدم مساوات کو ختم کیا. معاشرے میں جو پیدائشی بنیادوں پر لوگوں کی تفریق کی جاتی تھی اس کو ختم کیا. رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، سماجی رتبے کی بنیاد پر، امیری اور غریبی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر. موقع نہیں ہے کہ ان تمام بنیادوں پر واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو سنائے جائیں، لیکن ان تمام بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی پیدائشی تفریق کو ختم کیا اور انسانوں کو افضل اور کمزور سمجھنے کا ایک ہی پیمانہ رکھا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑا صرف وہ ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا. باقی ساری بنیادیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. اسلام نے اس زمانے سے لے کر اس زمانے میں یہ اعلان کیا کہ عدم مساوات کا حل اس کے پاس ہے. آج کے سماج کا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم کو اہل اسلام کی حیثیت سے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا حقیقی حل صرف اور صرف ہم جیسے اہل ایمان کے پاس ہے. آج کا سماج معاشی مسائل کا شکار ہے. مختلف معاشی مسائل آج سماج میں جنم لے رہے ہیں. محترم حضرات، قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے پاس پیش کی، اس سے بہتر معاشی مسائل کے حل کی کوئی بنیادیں نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا. ایک ایسی قبیح رسم، ایسا قبیح فعل کہ جس کا ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کے مماثل ہے. سود کو اس شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیح اور مذموم فعل قرار دیا. آج کے معاشی مسائل کی سب سے بڑی بنیاد سود ہے. سودی نظام معاشی مسائل کی سب سے بنیادی وجہ ہے. اسلام نے اس کا قلع کما کیا، صرف اس کو ختم نہیں کیا، اس کے برخلاف
زکوٰۃ کا اعلان کیا، لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری یہ دولت امیروں سے غریبوں کی جانب جاتی رہے، تمہاری دولت صرف امیروں کے ہاتھ میں مرتکز نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کا اس انداز میں اس کو فریضہ قرار دیا کہ صحابہ کرام نے یہ اعلان کیا کہ اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔ انفاق کی ترغیب دی، فضول خرچی کی ممانعت کی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی جیسا معمولی کام اس کو ایک شیطانی عمل قرار دیا۔ انفاق کی ترغیب دی، فضول خرچی کی ممانعت کی، محنت کرنے کی تعلیم دی۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ سود کی حرمت، یہ زکوٰۃ کی فرضیت، یہ انفاق کی ترغیب، یہ فضول خرچی کی ممانعت، یہ محنت اور مشقت کی ترغیب، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس پر شاندار اور مثالی معاشی نظام جنم لیتا ہے۔ ان معاشی مسائل کا حل جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اسلام کی ان دی ہوئی بنیادوں میں موجود ہے۔ آج کی سماج کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا شکار ہے، اس کی کیا سیاسی اور سماجی محرکات ہیں اور کیسے مسلمانوں کو اس میں ٹارگیٹ کیا گیا، یہاں اس پر گفتگو کا موقع نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اسلام نے کھل کر یہ اعلان کیا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی محافظت ہے، ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی ہے کہ 23 سالہ جدوجہد میں اور بالخصوص مدینہ کی زندگی میں جو غزوات ہوئے، جو سرایہ ہوئے، اس میں انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا وہ صرف 1058 کا ہے۔ آج کی نام نہاد متمدن دنیا سے اس میں مارے جانے والے لوگوں کی لاکھوں اور کروڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی اموات سے ہم اس شاندار انقلاب کا موازنہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حدود عائد کی، ان حدود کو سنانے کا یہاں موقع نہیں، ایسی شاندار حدود عائد کی کہ اس کے نتیجے میں بالکل کم سے کم انسانی جانیں بشمول مسلمان اور کفار صرف 1058 جانوں کا ضیاع ہوا اور پوری دنیا میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہوا۔ دہشت گردی کا قلعہ کامہ کیا، حقوق انسانی کی بنیادیں رکھی، اپنے خطبہ حجت الوداع کے چارٹر کے ذریعے حقوق انسانی کی اور ہیومن رائٹس کی حقیقی بنیادیں رکھی۔ ہر انسان کی عزت کو، جان کو، مال کو دوسرے پر حرام قرار دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ قرآن مجید نے چند الفاظ میں حقوق انسانی کو سمو دیا کہ ہم نے انسان کو عزت کے، اکرام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ قیمتی ہے، کوئی امیر، کوئی طاقتور، کوئی گورا اور کوئی امریکہ اور یورپ والا بڑا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب ایک صف میں کھڑے ہیں اور پوری انسانیت کو مشترکہ طور پر وراثت میں اور میراث میں جو چیز ملی ہے وہ اکرام ہے، عزت ہے، حقوق انسانی کا اعلان کیا۔ آج کی دنیا کا یہ مسئلہ ہے، اسلام اس کا محافظ ہے۔ اسلام نے خواتین کو امپاور کیا، اسلام نے خواتین کو غیر معمولی طور پر امپاور کیا، ان کو دنیا میں آنے کا حق دیا، دنیا میں آنے کا جو حق ان کا ختم ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کا حق دیا، ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیا، نان و نفقے کا مہر کا حق دیا، علم حاصل کرنے کا حق دیا، اپنی بات کو پیش کرنے کا حق دیا، کسب معاش کا حق دیا، مختلف حقوق سے ایسے آراستہ کیا کہ صحابہ کرام یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے خواتین کو امپاور کیا گیا تو ہم اپنی بیویوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بات کرنا ہم نے بند کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا، محتاط ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کہیں، کچھ کمی بیشی ہو جائے اور ان کے دفاع میں، ان کے حق میں، ان کی محافظت میں کوئی قرآنی آیت نازل ہو جائے۔ ہم اپنی بیویوں سے بات کرنے میں محتاط ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ذرا کھل کر اپنی بیویوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے بات کرنے لگے، خواتین کو امپاور کیا، ویمن امپاورمنٹ کا تصور دیا۔ جہیز اور طلاق جیسے مسئلوں میں جو آج کے انسانی سماج کا ناسور ہیں، جہیز آج کے انسانی سماج کا بڑا ناسور ہے، اسلام نے شادی کا یہ تصور دیا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو۔ ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ طلاق آج کے معاشرے میں نہ صرف عام ہو رہا ہے بلکہ باقاعدہ ایک فیشن بن چکا ہے، باقاعدہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلیبریٹیز، بڑے بڑے VIPs یہ طلاق کو اب ایک فیشن کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ ایک اداکارہ نے گزشتہ دنوں طلاق کے بعد یہ بات ایک انٹرویو میں کہی کہ میرا سابق شوہر میرا سب سے اچھا دوست ہے، سابق شوہر میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ گویا طلاق کا واقعہ ناخوشگواری کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، طلاق کا واقعہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے،
وہ آج بھی دوست ہے، سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ اسلام نے یہ بات کی کہ اگرچہ کہ اس کی گنجائش ہے لیکن تمام جائز کاموں میں یہ سب سے زیادہ ناپسند، تمام جائز کاموں میں یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ دختر کشی، اتنی خواتین کے حوالے سے دختر کشی آج کے سماج کا ایک ناسور ہے۔ فیمیل فوٹیسائیڈ اور ایبورشن الگ چیز ہے، فیمیل فوٹیسائیڈ الگ چیز ہے، لیکن ایبورشن آج فیمیل فوٹیسائیڈ کا مترادف اور سینونیم بن چکا ہے۔ ایبورشن کے جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ دختر کشی ہی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے شہروں میں، ممبئی اور دلی جیسے شہروں میں 1000 مردوں پر تقریباً 750، 750، 725 اور 728، دلی اور بمبئی جیسے شہروں میں یہ میل فیمیل کا ریشو ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے اس دور میں بھی جبکہ ہم اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں ہیں، ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسا کچھ ہمارا مذہب اسلام سے تعلق برقرار ہے، حقیقت یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے، عام طور پر سچر کمیٹی کی رپورٹ کو ہم منفی تناظر میں لیتے ہیں، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت مثبت انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں دختر کشی کا تناسب سب سے کم ہے۔ جہاں بمبئی اور دلی جیسے شہروں میں 725 خواتین 1000 مردوں پر پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں پورے ہندوستان میں 1000 مردوں پر 986 خواتین پائی جاتی ہیں۔ 1000 مردوں پر 986 خواتین، 986، اور ہندوؤں میں پورے ہندوستان میں یہ فگر 914 کا ہے۔ تو کنکلوڈ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس مسئلے کو اس انداز میں کرتی ہے کہ مسلمز آر لیس بایاسڈ اگینسٹ فیمیل چائلڈ، بیبی گرل۔ مسلمان اپنی بیٹی کے لیے دوسروں کے مقابلے میں اتنے بایاس نہیں ہیں جتنے عام معاشرہ ہے، اس لیے کہ 1000 مردوں پر 914 خواتین ہندو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں یہ تناسب 1000 کے مقابلے 986 ہے۔ یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات جیسی کچھ ہم آج اس پر عمل پہ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دختر کشی کا تناسب ہمارے یہاں کم ہے۔ ماحولیاتی آلودگی آج کے سماج کا ایک مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات پیش کی؟ فرمایا کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہو تب بھی پانی میں اسراف مت کرو۔ وضو بنا رہے ہو، اگر وضو بنا رہے ہو اور دریا کے کنارے بیٹھے ہو تب بھی پانی کو ضائع مت کرو۔ وضو جیسا مبارک عمل، نماز کے لیے شرط اولین شرط، اس کام کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ کر جہاں پانی کی بہتات اور افراد ہے وہاں بھی پانی کا ضیاع اور ویسٹیج نہ کرو۔ کتنا پانی کا بحران آج کی دنیا جھیل رہی ہے۔ ہم کو یہ تعلیمات آج سے 14 صدیاں قبل دی گئی۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے تب بھی پودا ضرور لگاؤ۔ قیامت آ جائے، شجر کاری کا، پلانٹیشن کا اور نفع بخش بننے کا کیا عمدہ تصور ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے، پوری تہذیب، انسانی تہذیب اور انسانی سماج ملیامیٹ ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تب بھی اس دنیا کو ہرا بھرا کر کے جاؤ، انسانوں کے لیے فائدہ پہنچا کر جاؤ۔ ماحولیاتی اور بھی بہت ساری شقیں ہیں، میں صرف اشارات دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ گندگی آج کے سماج کا مسئلہ ہے، آج اس پر زبردست مہم چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہائیجینک سینس نام کو نہیں تھا، کوئی ہائیجینک سینس نہیں تھا 14 صدیاں قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے بال تراشے ہوئے نہیں ہیں، کہا کہ تمہارے پاس کنگن ہے کہ بالوں کو تراش لو۔ کسی کے کپڑے خراب نظر آئے تو کہا کہ کیا کپڑوں کو دھو نہیں سکتے ہو؟ کھانے سے متعلق کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو، راستے پر فضلہ کرنے سے منع فرمایا۔ کوئی ہائیجینک سینس آج سے 14 قبل صدیاں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی ایسی شاندار بنیادیں رکھی کہ اس کی بنیاد اس سے آگے بڑھ کر ہم اور کسی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ شراب آج کے سماج کا ناسور ہے، الخبائث اس کو قرار دیا گیا کہ ساری برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ دلی میں ریپ کا واقعہ ہوا، پورے ہندوستان میں اس پر چرچا ہوئی، خواتین کو کیسے محفوظ بنایا جائے، لیکن کہیں یہ بات نہیں آئی نربھیا کے کیس میں کہ وہ زانی، وہ ریپ کرنے والے ریپسٹ وہ شراب پیے ہوئے تھے، اور شراب الخبائث سے اسی کا یہ خمار تھا، اسی کا یہ نشہ تھا جس نے اس بے رحمی کے ساتھ قتل کرنے پر مجبور کیا۔ شراب جیسی بیماری کا قرآن مجید نے، اسلام نے بہت شدت کے ساتھ اس کو منع فرمایا۔ اور جتنے مسائل ہم لیں، تجارت میں دھوکہ، مختلف شکلوں میں دھوکہ اس کامن ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، گیہوں نظر آیا، گیہوں میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلا گیہوں نکلا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس کو اوپر نہیں رکھ سکتے تھے، اور پھر ان کو یہ نصیحت کی اور ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو نصیحت کی. کیا پیاری نصیحت کی، وہی جیسی نصیحت کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام معاملات کو بدلنے آیا ہے، اسلام تجارت کے اصولوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی لیے ایماندار تاجر کو شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا. تجارت میں دھوکہ جو آج کی دنیا میں عام ہے، ایڈلٹریشن اور ملاوٹ، وہ واقعہ بھی ہم اسلامی تاریخ سے سنتے ہیں کہ کیسے ایک بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں دودھ میں پانی مت ملاؤ. یہ نہیں دیکھ رہا ہے، خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم سب کا رب العالمین ہے. سامعین محترم، جتنی فہرست ہم بنائیں گے انسانی سماج کی، ہر ایک کا آپٹیمم سولوشن، الٹیمیٹ سولوشن، حقیقی اور حتمی حل وہ اسلام کے پاس. یہ ایک مکمل تہذیب ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو پورے انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے اور رہتی دنیا تک ہر صدی کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایڈریس کرتا ہے. ہم ان ہدایات کے، ان تعلیمات کے ماننے والے ہیں. ہم کو ان چیزوں کو، ان اصولوں کی بنیاد پر اپنی بھی معاشرے کی تعمیر کرنی ہے اور پوری دنیا کو منور کرنا ہے. ایک جسٹ سوسائٹی، عدل و انصاف پر مبنی ایک پرامن معاشرہ، یہ ہم کو تعمیر کرنا ہے ان بنیادوں پر. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے اور لینے کی چیز صرف پیسہ نہیں ہے، عقیدہ، تہذیب اور تمدن، اقدار، سلیقہ زندگی، یہ تمام چیزیں دنیا کو دی بھی جاتی ہیں اور دنیا سے لی بھی جاتی ہیں. اور اسلام کی یہ جو تصویر ہے، اس کے حوالے سے اس پوری تصویر کو ہم کو دنیا کو دینا ہے. ہم کو دنیا کو اقدار دینا ہے، ہم کو دنیا کو تہذیب اور تمدن دینا ہے، ہم کو دنیا کو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول دینے ہیں. وہ اصول دینے ہیں جس سے ایک پرامن اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ جنم لے سکتا ہے. ہماری حیثیت یہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم کو جو لقب اور خطاب دیا گیا وہ امت وسط کا لقب ہے. ہم انسانی سماج کا وسط ہیں، مرکز ہیں، دل ہیں ہم انسانی سماج کا. جس طرح انسانی سماج زندہ رہتا ہے دل کے دھڑکنے سے، ہم زندہ ہوں گے تو سماج زندہ ہوگا. یہ سماج اگر موت کا شکار ہے، یہ سماج اگر تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا چکا ہے اور جا رہا ہے، تو کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس انسانی سماج کے دل نے یعنی امت مسلمہ نے دھڑکنا بند کر دیا ہے. یہ امت اگر دھڑکے گی، اپنی آب و تاب کے ساتھ دھڑکے گی، اپنی صحیح حیثیت میں دھڑکے گی، ان بنیادوں پر دھڑکے گی اور تابناک رہے گی جو قرآن و حدیث میں متعین کی گئی ہیں، تو نہ صرف وہ زندہ رہے گی، نہ صرف وہ خیر امت کے مقام پر فائز رہے گی، بلکہ پورا انسانی سماج وہ منور ہوگا. اور اس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم کو اذان دینی ہے دنیا کو، ہم کو اسلام کی یہ ترجمانی کرنی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ صرف جنگ کا اعلان بنا ہوا ہے. بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ ہم نے نعرہ تکبیر کو اور نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ کی یہ تصویر بنا لی ہے کہ عام سماج یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعرہ صرف جنگ کا اعلان ہے. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ تشریح کریں، اسلام کے حقیقی ثمرات سے دنیا کو واقف کرائیں. ہمارے گلیارے لا الہ الا اللہ کی ان ثمرات کو دیکھیں. ہمارے محلے، ہمارے مارکیٹ، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے گھر، ہمارے چوک، یہ تمام کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس معنویت سے، اس پیغام سے، ان ثمرات سے آشنا ہوں، تو پھر کوئی سونو نگم اذان سے بے چین نہیں ہوگا. اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقی تصویر، حقیقی ثمرات اس کو معاشرے میں نظر آئیں گے، چلتے پھرتے اس کو نظر آئیں گے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا، ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو معلوم کیا کہ مکہ میں سب سے اونچی آواز والا شخص کون سا ہے. کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا. تو کہا کہ آؤ اور چلو کعبے کی چھت پر اور کر دو اعلان کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے.
عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ اکیلا قبول کر کے نہیں رہے گا. عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے اس کو حق سمجھ کر, اور حق کی تو خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پھیلتا ہے. وہ حق نہیں ہے جو سینے میں دفن ہو کر رہ جائے. ایک شمع سے دوسری شمع نہ جلے اور شمع سے شمع اور چراغ سے چراغ نہ جلے, تو ایسے چراغ کے چراغ ہونے پر سوالیہ نشان, ایسے حق کے حق ہونے پر سوالیہ نشان جو دوسروں کے سینے تک نہ پہنچے. تو آؤ اور اعلان کرو کہ عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے. دنیا کو بتاؤ, اور دنیا کو اس غرض سے بتاؤ کہ دنیا اس کو قبول کرے. انبیاء کرام کی خوبی یہی تھی کہ وہ آتے تھے اور دنیا میں اعلان کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اس کلمے کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس انداز میں کرتے تھے, اس قوت سے کرتے تھے, اس شدت سے کرتے تھے کہ باقی ساری ایشوز وقت کے دب جاتے تھے. کوئی ایشو باقی نہیں رہتا تھا, سارے نان ایشوز ختم ہو جاتے تھے, ریئل ایشوز بھی اس کے ماتحت آ جاتے تھے. پوری دنیا, جتنی دنیا ان کے کانٹیکٹ میں ہوتی ان انبیاء کرام کے, ایک ہی ٹاپک آف ڈیبیٹ ہوتا, ایک ہی ٹاپک آف ڈیبیٹ ہوتا کہ یہ نبی آیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے, اور اس کے یہ اور یہ, اس کی اور یہ جہتیں بتاتا ہے, یہ اور یہ معنی بتاتا ہے, یہ اور یہ تقاضے بتاتا ہے. کوئی حق میں آتا, کوئی مخالفت میں آتا, لیکن پوری دنیا, اس کے کانٹیکٹ میں رہنے والی پوری دنیا اسی پر بات کرنے پر مجبور ہوتی. یہ ہے انبیائی مشن, یہ ہے انبیائی مشن کہ ہم اپنی دعوت کو اس قوت کے ساتھ رکھیں کہ سارے نان ایشوز دب جائیں. پھر لو جہاد, گھر واپسی, موب لنچنگ, تاج محل اور جی ایس ٹی اور ڈی مونیٹائزیشن, یہ سب ختم ہو جائے گا جب یہ امت خیر امت بن کر اٹھے گی اور اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے گی, داعیانہ انداز میں پیش کرے گی. ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جینا اوڑھنا اس کو بنا لے گی, جینا مرنا اور اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لے گی. وہی اس کی زندگی کا مشن ہوگا, واحد مشن ہوگا, سب سے بڑا مشن ہوگا. تو پھر یہ سارے ایشوز دب جائیں گے, کوئی ایشو باقی نہیں رہے گا, اور اگر باقی رہے گا بھی تو اس کے ماتحت آ جائے گا, اس سے انٹر لنکڈ ہوگا. لوگ ان مسائل پر بات کریں گے تو اس دعوت سے جوڑ کر کریں گے کہ اس کے پاس بھی حل ہے. محترم سامعین کرام, یہ داعیانہ کام مجھے اور آپ کو, پوری امت مسلمہ کو کرنا ہے, اور لازمی طور پر کرنا ہے. دنیا کی تصویر بدلے گی. اقلیت اور اکثریت کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, اقلیت اور اکثریت کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. یہ 20% آبادی ہندوستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے. قرآن مجید نے طالوت اور جالوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ ایک بڑے گروہ پر اللہ کے اذن سے غالب آ گیا. ایک قلیل گروہ ایک بڑے گروہ پر اللہ کے اذن سے غالب آ گیا. تو یہ اقلیت اور اکثریت کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حوصلہ اگر ہو, ول پاور اگر ہو, مقصد کا شعور اگر ہو, صلاحیتیں اگر ہو. اسی طالوت اور جالوت کا تذکرہ کرتے ہوئے جب طالوت کو بادشاہ بنایا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن مجید یہ بات بھی کہتا ہے کہ کیوں بنایا بادشاہ, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے اس کو جسمانی اور علمی صلاحیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں. اقلیت میں بھی لوگ بادشاہ بنیں گے, شرط یہ ہے کہ صلاحیتوں سے آراستہ ہوں, جسمانی صلاحیت, مادی وسائل سے آراستہ ہوں, علمی صلاحیت, انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے آراستہ ہوں. تو یہ صلاحیتیں اگر ہوں گی تو پھر کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے اور مواقع ہم کو عطا فرمائے گا. شرط صرف یہ ہے کہ اجتماعیت سے جڑ کر ایک امت بن کر, امت واحد بن کر, مشن کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, بہار میں بھی لا الہ الا اللہ کا صدا بلند کرنا ہے, اور خزاں میں نہ صرف کرنا ہے بلکہ اور زیادہ کرنا ہے. ہاں ہے یہ سماج آج خزاں کا دور ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس دور میں سانسیں لے رہے ہیں وہ بہار سے زیادہ خزاں کا دور ہے. یہ موب لنچنگ, یہ مودی اور یہ ٹرمپ اور یہ واقعات کا ایک تسلسل, یہ یقیناً خزاں کی علامت ہے. لیکن سیرت نبوی یہ بتاتی ہے, قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بہار کے عالم میں جیسے صدا لا الہ الا اللہ بلند کرنا ہے, خزاں کے عالم میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بلند کرنا ہے. سورہ الحدید میں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جو لوگ فتح سے پہلے جہاد کریں گے ان کے برابر وہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جو فتح کے بعد جہاد کریں. جہاد اور جدوجہد تو ہوتی رہے گی اسلامی کاز کے لیے,
لیکن فتح سے پہلے جو اسٹرگل ہوگی، نازک اور ناسازگار حالات میں جو اسٹرگل ہوگی، چیلنجنگ حالات میں جو اسٹرگل ہوگی، بظاہر کوئی مواقع نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان حالات میں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کریں گے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے برابر وہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جو سازگار حالات میں، خوشگوار حالات میں جدوجہد کریں۔ ہمارے ایمان کی کسوٹی تو یہی ہے، دنیا کا اصول ہے یہ friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. دوست تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ حالات اسلام کے لیے اگر ناسازگار ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو پھر یہ کیسے اہل ایمان ہیں؟ سچے اہل ایمان تو وہی ہوں گے جو ان ناسازگار حالات میں اپنے آپ کو پیش کریں اور آئیں، اور اس یقین کے ساتھ آئیں کہ دنیا ہماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی یقین تھا۔ بالکل پہلے دن، ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناسازگار حالت میں غلبے کا اعلان کیا تھا۔ عثمان بن طلحہ ایک موقع پر آئے، کعبے کے کلید بردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن نماز پڑھنے سے بہت ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ مصائب کا دور تھا اور بہت ہی ابتدائی دور تھا، لیکن بڑے یقین کے ساتھ عثمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی کہ عثمان، آج تم مجھ سے چابیاں لے رہے ہو کعبے کی اور آج عبادت سے روک رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ چابیاں مجھ کو دو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ چابیاں مجھ کو دو گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد عثمان بن طلحہ کلید بردار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں ہینڈ اوور کرتا ہے۔ نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبے کا یقین تھا۔ مدینہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ پیچھا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ وقت کا سپر پاور ایران اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن سراقہ جیسے عام آدمی کے ہاتھوں میں ہیں۔ ایک نازک حالات میں، حالات کون سے ہیں وہ دیکھیے، صرف خوشخبری کو مت دیکھیے۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، کوئی امید نہیں، اپنے وطن کو خیرآباد کرنا پڑ رہا ہے دشمنوں کے ظلم کی وجہ سے، لیکن ایسا یقین غلبے کا، کامیابی کے حصول کا، مقصد کے حصول کا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن ہوں گے۔ یہ یقین بھی تھا اور اس یقین میں رنگ بھرتی ہوئی شاندار جدوجہد بھی تھی، شاندار اور بے مثل جدوجہد جو قربانیوں سے، عزم سے بھری ہوئی تھی۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سب کو اس کام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیتیں اس کام کے لیے پیش کرنی ہیں۔ ہماری صلاحیتیں آج مارکیٹ میں ان کے دام لگے ہوئے ہیں، ہم کو ان صلاحیتوں کو خدا کے نام نیلام کرنا ہے۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ صلاحیتیں بچا بچا کر رکھنے کے لیے نہیں، دنیا کی اور چیزیں بچتی ہیں تو محفوظ رہتی ہیں۔ صلاحیت یہ چیز ہے کہ جو جتنی لگے گی، جتنی استعمال ہوگی، خدا کی نظر میں اتنی عزیز تر ہوگی۔ ہماری شخصیت، پوری کی پوری شخصیت یہ اسلام کے لیے لگ جائے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پوچھا کہ سب سے اچھی شہادت کون سی؟ صحابہ کے استفسار پر پھر جواب دیا کہ سب سے بہترین شہادت یہ ہے کہ تم بھی شہید ہو اور تمہارا گھوڑا بھی مارا جائے۔ تم بھی شہید ہو اور تمہارا گھوڑا بھی مارا جائے۔ تمہارے سارے وسائل، تمہاری تمام بلانگنگز، تمہارے تمام متعلقات، وہ سب اسلام کے لیے، مقصد کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے وقف ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ محترم سامعین، خزاں کے اس دور میں ہم امید تو کرتے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ بہار کا رخ ہے، لیکن بہار، خزاں کے اس موجودہ رخ سے جو ہم کو نظر آ رہا ہے، بہار کا رخ بدلنے کی ذمہ داری فرشتوں کی اور ابابیلوں کی نہیں ہے، ہم تمام کی۔ ہم تمام کو اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔